اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: پاکستان کی نظریاتی اساس اور سیکولر لابی۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، جنوری 2022۔ فرد ہو یا قوم، نظریے اور مقصود حیات کے بغیر اس کی ترقی اور استحکام ممکن نہیں۔ علامہ اقبال نے اس نکتے کو اسرار و رموز میں بڑے دلنشیں انداز میں بیان کیا ہے۔ زندہ فرد از ارتباط جان و تن، زندہ قوم از حفظ ناموس کہن، مرگ فرد از خشکی رود حیات، مرگ قوم از ترک مقصود حیات۔ فرد کی زندگی جان و تن کے تعلق سے قائم ہے اور قوم کی زندگی اپنی قدیم روایات کے تحفظ سے قائم رہتی ہے۔ فرد کی موت جوئے حیات خشک ہو جانے سے واقع ہو جاتی ہے اور قوم کی موت مقصود حیات ترک کر دینے سے ہے۔ نظریہ حیات کی اہمیت۔ فرد اور قوم دونوں ہی کی زندگی میں نظریہ، تصور حیات اور زندگی کے مقصود کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ قرآن نے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کو قرار دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم اس کی سب سے بنیادی دعا ہے اور ھدی للمتقین اس دعا کا جواب ہے۔ قرآن پاک میں تخلیق آدم علیہ السلام کے واقعے کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کا مرکزی نقطہ انسان کا مقصد وجود ہے، یعنی خلافت اور نیابت الہی، اور پورا قرآن اس ہدایت کا امین ہے جو انسانوں کو یہ کردار ادا کرنے کے لائق بناتا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی چیز یہ ہے، جس انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اسے علم الاشیاء سے نوازا، اسے عقل، ارادے اور اختیار کی دولت سے مالا مال کیا، اس کے اندر خیر اور شر دونوں کا داعیہ رکھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اسے حق و باطل اور خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت سے نوازنے کے بعد ہدایت سے بھی نوازا اور کامیابی کی شاہراہ کو روشن کر کے اسے بتا دیا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہے اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ ناکام و نامراد ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی زندگی کی سب سے کارفرما قوت نظریہ اور ہدایت ہے۔ اس مثالیے پیراڈائم میں تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، علم الاشیاء، یعنی انسان کو اس کائنات کے وسائل اور خزانوں کا علم اور ادراک عطا کیا گیا ہے۔ اسی چیز نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر فوقیت بخشی اور اسے نیابت و خلافت کا اہل بنایا۔ نمبر 2، عقل اور انتخاب کی آزادی انسانوں کو عطا کی۔ فرشتوں نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا یہ فساد کرے گا، گویا رد و قبول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جبر میں نہیں کسا بلکہ اس کو آزادی اور انتخاب کی صلاحیت بھی دی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو سیکولر سوچ اور دینی سوچ میں مشترک ہیں۔ البتہ اس سلسلے کی تیسری چیز ہدایت کے بارے میں جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، سیکولر سوچ اور دینی سوچ میں بعد المشرکین نظر آتا ہے اور یہیں سے اختلاف کی بنیاد سامنے آتی ہے۔ نمبر 3، ہدایت سے مراد اس زندگی کو گزارنے کا اسلوب، احساس ذمہ داری کی میزان اور آخرت میں جواب دہی کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا گیا، کتابوں اور ہدایت کی روشنی دی گئی اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اس ابدی ہدایت کی تکمیل کی۔
فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہدایت وہ چیز ہے جو مقصد تک پہنچنے کی تمام تر جد و جہد کو سہارا عطا کرتی ہے، علم کو انسانیت کے لیے نافع اور سودمند بناتی ہے، اور نیابت و خلافت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے رہنمائی عطا کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں علم الاشیاء، آزادی انتخاب اور ہدایت کے تین ستونوں پر ہی نظریہ، مقصد اور منزل کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر نہ زندگی میں انضباط پیدا ہوتا ہے، نہ اصل جوہر انسانیت کا اظہار ہوتا ہے، اور نہ تحریک و تحرک کو کوئی راستہ ہی ملتا ہے۔ اس لیے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے نظریہ ناگزیر ہے، اور یہ سبھی معاشروں اور انسانوں کے لیے ضروری ہے، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر سے ہدایت انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جس کے لیے یہ اصول طے کر دیا گیا: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ انسانی تہذیب کی تشکیل میں نظریہ کا کردار۔ انسانی زندگی اور انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ جن قوموں اور انسانوں کے سامنے کوئی نظریہ اور منزل تھی، انہی نے اوراق تاریخ اور دامن تہذیب میں نام پیدا کیا۔ نظریہ غلط ہو یا درست، شر پر مبنی ہو یا خیر کا علم بردار، دونوں ہی صورتوں میں وہ ہمیشہ زندگی کی نشو و نما اور پیش رفت اور ترقی کے لیے ایک بنیادی محرک رہا ہے۔ البتہ نظریہ اگر حق پر مبنی ہے تو اس سے انسانی زندگی اور دنیائے تہذیب میں خیر اور فلاح کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور اگر وہ باطل پر مبنی ہے تو یہ جہان تگ و دو فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تاریخ کے اس فتوے کو ایک طرف تو ابن خلدون نے اپنے انداز میں مقصد، شریعت اور اسبیت کے فریم ورک میں پیش کیا ہے، اور دوسری جانب خود دور جدید کے فلاسفہ تاریخ نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر پی ایس ساروکن، آرنلڈ جے ٹائن بی اور عصر حاضر کے دیگر ماہرین تاریخ نے بھی اپنے اپنے انداز میں اس موضوع پر لکھا ہے۔ ان سب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ وہی قومیں انسانی تاریخ کے اسٹیج پر ابھری ہیں جن کے سامنے ایک اعلیٰ نصب العین تھا، اور جو اس نصب العین اور نظریے کی بنیاد پر فکری، سماجی، معاشی اور نفسیاتی زندگی کے چیلنجوں کا جواب دینے کا داعیہ، صلاحیت اور جذبہ رکھتی تھیں۔ اس چیز کو گزشتہ ربع صدی کے ماہرین تہذیب و تاریخ انسانی تہذیب کی تشکیل میں نظریے اور افکار کی فیصلہ کن کارفرمائی کے جملے میں پیش کرتے ہیں۔ اس اصول کو ہمارے اہل دانش نے فکری و عملی جد و جہد سے مربوط کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اسے اجتہاد اور جہاد سے تعبیر کیا ہے، اور شعر و ادب نے اسے قلم اور تلوار کی علامات کی شکل میں پیش کیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا نہایت صاف اور واضح فیصلہ ہے کہ تہذیبی تبدیلی کے لیے فیصلہ کن عامل قلم ہی ہے۔ قلم سے مراد ہے فکر و دانش اور اخلاق و اصول، جبکہ اس تبدیلی کو روبہ عمل لانے اور اس کی حفاظت کے لیے قوت، تنظیم اور تلوار کا وجود ناگزیر ہے۔ یوں قلم اور تلوار انسانی تاریخ، تہذیب اور زندگی کے لیے دستے راست اور ایک دوسرے کے زبردست معاون
اور پشتیبان ہیں۔ 20ویں صدی ایک طرف بے خدا فلسفوں کے درمیان کشمکش اور دوسری طرف یورپی قوموں کے درمیان تجارتی و معاشی رقابت کی بنا پر خون ریز تصادم کی صدی تھی۔ اس سے ماقبل متصل 19ویں صدی میں ایوان ترگینف نے نہلزم، زندگی ایک بے معنی اور محض وجودی چیز ہے کے نظریے کو بڑے دعوے سے پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ گزشتہ 2 صدیوں میں جواب دہی کے تصور سے بالا انسان کی مذمومہ سوچ کا سرچشمہ اسی فکر سے پھوٹتا ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں اشتراکیت اور پرولتاری یعنی مزدوروں کی آمریت کا نعرہ بلند ہوا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے وسیع حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی کے افکار کو تہہ و بالا کر دیا، مگر اپنی غیر فطری بنیاد کے باعث 70-80 سال کے بعد ہی اشتراکیت کا سورج ڈوب گیا۔ اسی درمیان میں فسطائیت، فاشزم کا ڈنکا بھی بجا، مگر 1-2 عشروں میں ہی یہ انسانی تاریخ کی بدترین اصطلاح بن کر فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ انسانیت کے ساتھ یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ وہی مغربی تہذیب جس نے 20ویں صدی میں سائنسی ترقی کا سہارا لے کر 2 عظیم جنگوں میں کروڑوں انسانوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا تھا، آج مسلمانوں کو امن کا درس دے رہی ہے۔ پھر سوویت یونین کے انہدام کے بعد فرانسس فوکویاما نے اینڈ آف دا ہسٹری میں گویا نظریاتی تاریخ کے خاتمے کا اعلان کیا، مگر چند ہی برسوں میں یہ فکر بھی پانی کے بلبلے کی طرح تحلیل ہو گئی۔ آج دنیا میں ایک بار پھر نظریات کی بالادستی، مقاصد اور اقدار بطور اصل کار فرما قوت کے فہم اور حصول کی پیاس بڑھ رہی ہے۔ عصر حاضر میں پیدا شدہ عالمی، تہذیبی، معاشی، اخلاقی اور سیاسی بحران کا حل ایک بار پھر نظریاتی آدرشوں میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اصل بحران اخلاقی بحران ہے، نظریاتی شعور کی پستی کا بحران ہے، جس نے انسانی زندگی اور اس کے مستقبل کو خوفناک چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔ آج اہل فکر و نظر اقدار اور اخلاق کی کارفرمائی کو زندگی کے فیصلہ کن مظہر کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا مستقبل اسی وقت روشن قرار دیا جا سکتا ہے جب ایک ایسا عالمی نظام مارز وجود میں آئے جو احترام آدمیت، اخوت، حریت اور مساوات اور بے لاگ انصاف پر استوار ہو، جو استحصال سے پاک اور انسانوں کے درمیان محبت، امداد باہمی اور مودت کا داعی ہو۔ پاکستان کے فکری بانی علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، وحدت صرف ایک ہی معتبر ہے اور وہ بنی نوع انسان کی وحدت ہے جو نسل و زبان و رنگ سے بالاتر ہے۔ جب تک اس نام نہاد جمہوریت میں اس ناپاک قوم پرستی اور اس ذلیل ملوکیت کی لعنتوں کو پاش پاش نہ کر دیا جائے گا، جب تک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے الخلق عیال اللہ کے اصول کا قائل نہ ہو جائے گا، جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو نہ مٹایا جائے گا، اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکیں گے اور اخوت، حریت اور مساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ معنی نہ ہو پائیں گے۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں، جو کچھ قرآن سے میری سمجھ میں آیا ہے اس کی روح سے اسلام محض انسان کی اخلاقی اصلاح ہی کا داعی نہیں، بلکہ بشریت کی اجتماعی زندگی میں ایک تدریجی مگر اساسی انقلاب بھی چاہتا ہے، جو اس کے قومی اور نسلی نقطہ نظر کو یکسر بدل کر اس میں خالص انسانی ضمیر کی تخلیق کرے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے بنی نوع انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ دین نہ تو قومی ہے، نہ نسلی ہے، نہ انفرادی، نہ پرائیویٹ، بلکہ خالصتاً انسانی ہے۔ اس کا مقصد باوجود تمام فطری امتیازات کے عالم بشریت کو متحد و منظم کرنا ہے۔ 29 دسمبر 1930 کو خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے یہ بھی فرمایا تھا، اسلام فرد کی زندگی کو دین اور دنیا کے الگ الگ خانوں میں نہیں بانٹتا، وہ مادے اور روح کی کسی ناقابل اتحاد فنویت کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے خدا اور کائنات، روح اور مادہ، کلیسا اور ریاست ایک ہی کل کے جزو ہیں اور ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ انسان اس آلائشوں سے لبریز اور ناپاک دنیا کا کوئی باشندہ ہے اور وہ اسے کسی دوسری دنیا کی خاطر ترک کر دے۔
جہاں روح رہتی ہے۔ اسلام کے نزدیک مادہ روح کا وہ روپ ہے جو قید مکان و زمان میں گھرا ہوا ہے۔ یورپ کی عیسائی ریاستوں کی زندگی سے مذہب عیسوی تقریباً خارج ہو گیا ہے۔ میری خواہش اور مجھے یقین ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ گویا اسلام ان نسلی اور علاقائی امتیازات سے بلند ہو کر انسان کو اس کی فطرت کی جانب بلاتا ہے اور اسے ایک تصور جہاں ورلڈ ویو کی روشنی دیتا ہے کہ جس کی بنا پر منصفانہ نظام جہاں ورلڈ آرڈر نمو پذیر ہوتا ہے۔ اس وقت جو لوگ نظریے کی کارفرمائی اور اس کی اہمیت کا انکار کر رہے ہیں وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ مقصد حیات نظریے اخلاقی اور سماجی اقدار سے کٹ کر اور مفاد و عصبیت کی دلدل میں پھنس کر انسان حیوانیت کی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ جتنا وہ نظریے اور اخلاق سے دور ہوتا ہے اتنا ہی وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بنتا ہے۔ نہ اس کی قوم پرستانہ جمہوریت انسانیت کے لیے ہمدردی عمل کا پروگرام پیش کرتی ہے اور نہ ملوکیت یا ڈکٹیٹرشپ ہی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کر پاتی ہے۔ ان طرز حکومت کی طرح معاملہ قوموں اور ملکوں کا بھی ہے۔ تحریک پاکستان کی قوت محرکہ۔ پاکستان میں نظریہ پاکستان کو سمجھے بغیر تحریک پاکستان اور اس تحریک کی اصل قوت محرکہ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ پاکستان کے وجود کو سمجھنے کی کنجی تحریک پاکستان کا نظریہ ہے۔ اس مناسبت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام ہی مسلمانوں کے تشخص کی علامت ہے اور مسلمان ہی اسلام کی پہچان ہے۔ اس حوالے سے یہ نظریہ کہ مسلمان ہونا تو ٹھیک ہے مگر اس کا اسلامی ہونا کوئی ضروری تقاضا نہیں ہے، ایک اہم کانہ اور تباہ کن تصور ہے۔ مسلمان اپنی تعریف کے اعتبار سے ایک امت کا حصہ ہے، ایک مشن اور مقصد کا علمبردار ہے جسے مسلمانیت کی پہچان نے ایک خاص ذمہ داری سونپ دی ہے۔ مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے مگر وہ اسلام کے تصور جزا و سزا اور اخروی جواب دہی کے تصور سے اپنے آپ کو الگ کر لے یا اس کی مسلسل نفی کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے عقیدہ ہی اول و آخر مسلمان کی پہچان ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے ذہن میں تین بنیادی تصورات راسخ کر دیتا ہے: غیر اللہ سے بغاوت، اللہ پر ایمان اور اس کے سامنے مکمل سپردگی، زندگی گزارنے کے لیے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور آخرت پر ایمان اور قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی جد و جہد۔ یہ تینوں تصورات ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور یہی مسلم امت کی بنیاد ہیں، اور اسی مناسبت سے ہر مسلمان مرد اور عورت کی شناخت متعین ہوتی ہے۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ جس چیز کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے یہ ہندوستانی مسلمانوں کی اختراع نہیں ہے بلکہ وہ پہلے دن سے اسلام کے ایمانی، فکری، تہذیبی تصورات اور اہداف کو قائم کرنے والا نظریہ ہے۔ سورہ فاتحہ دو قوموں اور دو امتوں کے خد و خال واضح کرتی ہے۔ فرمایا: صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن کریم کا یہی افتتاحیہ اس دو قومی نظریے کو وجود بخشتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ سے دو راستے متعین کر کے انسانوں کو رد و قبول کا اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی ایک سیدھا راستہ اور دوسرا اس کے برعکس، اللہ کی ہدایت سے انحراف اور انکار کا راستہ۔ ایک راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے تشکیل پاتا ہے اور دوسرا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار، مخالفت یا اپنی خواہشات کی پیروی سے منسوب ہے۔ اس دو قومی نظریے میں جو بنیادی حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت دراصل انہی دو بنیادی قافلوں پر مشتمل ہے۔ ان دو قافلوں میں فکر، صورت، حیولہ، شکل اور منزل جدا جدا ہے۔ ایک قافلہ انبیاء علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے اور دوسرا انحراف اور بغاوت کو اپنائے ہوئے ہے۔ اس نظریے کے تین مضمرات ہیں جن کا سمجھنا از بس ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ افراد اور اقوام کو اس امر کی آزادی حاصل ہے کہ وہ کون سی منزل اور کس نظریے کا انتخاب کرتے ہیں۔
اسی انتخاب کے مطابق وہ اجتماعی زندگی میں نتائج بھگتیں گے اور انفرادی طور پر آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ دوسری یہ کہ ہر قوم کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے تصور اور منزل کے انتخاب کے مطابق اپنے تشخص اور تہذیبی اور معاشرتی در و بست کا انتظام و انصرام کرے اور اس میں مسابقت و بہتری کے امکانات کو بروئے کار لائے۔ تیسری جہت انسانی زندگی کے اس پہلو سے وابستہ ہے جس کا ذریعہ ہدایت الہیہ ہے۔ صرف اس ایک پہلو سے جو عقیدے پر مبنی ہے، اس میں تو لازماً یک رنگی ہے، تاہم احوال و ظروف اور زمان و مکان کی مناسبت سے اس عقیدے کے تحت یکسو اور باہم مربوط ہوتے ہوئے افراد اور ممالک کے لیے کثرتیت کی گنجائش پوری طرح موجود ہے۔ اسلام نے اس جزوی اختلاف اور تنوع کو اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ ضابطے کے فریم ورک میں اختیار کرنے اور راستے نکالنے کی اجازت دی ہے۔ یہی چیز ہے دو قومی نظریے کی اساس اور وسیع تر بنیاد۔ اسی بنا پر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ تصور حیات اور الہامی ہدایت کی بنیاد پر دنیا میں علم پھیلائے، رہنمائی دے اور دوسروں کے لیے قابل اتباع نمونہ پیش کرے۔ یہی حق دو قومی نظریہ دوسروں کو بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے تصورات و عقائد کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معاملات کو چلائیں۔ یہ نظریہ مغرب کے قومی ریاستوں نیشن سٹیٹس کے تصور سے بالکل مختلف سوچ کا حامل ہے۔ اس میں قومی ریاست کا نہیں، قوموں کی ریاست کا تصور ہے، جس میں یہ اہتمام موجود ہے کہ ہر قوم کو اپنے تشخص کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ تاہم جس کو اکثریت حاصل ہے اس کی یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے اصولوں اور اقدار کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل کرے، وہیں اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اختلاف اور تنوع کا احترام کرے اور اقلیتوں کے لیے آسودگی پیدا کرے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اس فریم ورک کی مختلف اور متنوع صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر ان میں مسلمانوں کے لیے 3 کو مرکزیت حاصل ہے۔ نمبر 1، وہ ملک جہاں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے اور اس میں انہیں اقتدار بھی حاصل ہے۔ نمبر 2، وہ ملک جس میں مسلمانوں کی اکثریت تو ہے مگر اقتدار سے محروم ہیں۔ نمبر 3، وہ ملک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور انہیں اقتدار بھی حاصل نہیں ہے۔ پہلی صورت میں اسلامی نظریے کا تقاضا یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کا نظام اسلام کی روشنی میں وضع کیا جائے، جس میں اکثریت نظام زندگی اور منزل کو متعین کرے اور دوسری تمام اقوام کو انفرادی، تہذیبی اور اجتماعی حقوق حاصل ہوں، تاکہ وہ اس نظریاتی ریاست میں اپنے مذہبی اور نظریاتی تشخص کے لیے مناسب جگہ سپیس پا سکیں۔ اسی طرح اکثریت اور اقلیت دونوں عدل و انصاف اور افہام و تفہیم کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ دوسری صورت میں مسلمانوں کی فطری طور پر خواہش اور کوشش ہوگی کہ وہ اپنی اکثریت کو اختیار اور اقتدار دلانے کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ ان کا جائز حق ہے۔ اگر انہیں اس میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پہلی صورت میں آ جاتے ہیں، ورنہ جدوجہد کے مرحلے میں شامل رہتے ہیں۔ رہی تیسری صورت تو اس میں اسلام نے یہ بات قبول کی ہے کہ جن کو اکثریت اور اقتدار حاصل ہے انہیں اجتماعی زندگی میں انصاف اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ حکمرانی کا موقع ملنا چاہیے۔ دوسرے مذہبی اور تہذیبی تشخص کے حاملین کو قرار واقعی جگہ اور سہولت حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ باوقار اور منصفانہ انداز سے زندگی گزار سکیں۔ مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں دو قومی نظریہ انسانی تاریخ و تہذیب اور زندگی سے مطابقت رکھتا ہے، تاہم حالات کی مناسبت سے اس میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس نظریاتی فریم ورک میں بر عظیم پاک و ہند کے حالات کا جائزہ لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے 900 سالہ دور حکمرانی میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ وہ بڑی حد تک شریعت کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک کار فرما قوت بنانے کا اہتمام کریں۔ انہیں اس میں کامیابیاں بھی ملیں اور ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس طرز احساس کا منہ بولتا ثبوت اس خطہ ارضی میں تجدید دین اسلام کی متعدد تحریکیں ہیں۔
مگر اس تمام تر احساس کے باوجود خطہ ہند کی تاریخ یہ ثبوت پیش نہیں کرتی کہ مسلمانوں نے جبر اور قوت کے ذریعے یہاں بسنے والی اکثریت کو اپنے مذہب، اپنی زبان اور اپنے تہذیب و تمدن کو تبدیل کرنے پر کبھی مجبور کیا ہو، بلکہ اس کے برعکس انہیں اس چھتری کے تحت پوری آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے اور تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا موقع دیا گیا اور اجتماعی امور میں معاشرے کے تمام طبقوں کو برابر کے مواقع میسر رہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے ہندوستان کی تاریخ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مت کے پیروکاروں کو جب بھی اقتدار ملا انہوں نے دوسرے مذہب کو نیست و نابود کیا، اس کے پیروکاروں کو ملک بدر کیا یا اپنے نظام میں تحلیل کرنے کے لیے ہر ناجائز کوشش کی یا ان کی انفرادی شناخت کو ختم کر کے دم لیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی 900 سالہ حکمرانی کے زمانے کا ریکارڈ پوری دنیا کے سامنے موجود ہے اور ان لوگوں کے پاس بھی موجود ہے جنہیں ہندو سیکولرزم میں روشن خیالی کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اس زمانے کا ریکارڈ گواہی دیتا ہے کہ مسلمانوں نے سیاسی غلبے کے باوجود دوسرے مذاہب کی شناخت کو ختم کرنے یا ان کے پیروکاروں کو اس مناسبت سے کبھی شہری حقوق سے محروم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ متحارب اور جنگ میں مصروف عناصر کا معاملہ دوسرا ہے۔ یوں سرزمین ہند پر مسلم دور حکومت میں تمام افکار و مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ باغ کے مختلف اور رنگا رنگ پھولوں کی طرح پھلتے پھولتے اور اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ بعد ازاں برطانوی استعمار کے قبضے کے اولین دور میں شعوری طور پر ہوشیاری اور چابک دستی کے ساتھ اس نو آبادیاتی طاقت نے کوشش کی کہ یہاں مسلمانوں کو کمزور اور غیر مؤثر بنا دیں، کیونکہ انہیں اصل چیلنج مسلمانوں سے تھا جن سے انہوں نے اقتدار چھینا تھا، اور اسی مناسبت سے ہندو نفسیاتی طور پر برطانوی استعمار کے حلیف تھے۔ اسی استعمار نے سیاسی، تہذیبی اور معاشی اعتبار سے اپنے ہم نواؤں کی ایک قوت تیار کی جن کے لیے عیسائی مشنری قوتوں، جدید تعلیم کی تحریک اور دوسرے تمام سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی بالادست قوت کو ہر ممکن سہولت مہیا کی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا ایک مراعات یافتہ طبقہ پیدا کیا جو دور غلامی میں انگریزوں کا وفادار اور مسلمانوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا رہا۔ قیام پاکستان کے بعد اس طبقے نے اپنے اس کردار کو پوری وفاداری سے انجام دے کر ملک کو نظریاتی کشمکش اور تہذیبی انتشار کی دلدل میں دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہندوستان میں چونکہ مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1/4 تھی اور ہندو غالب اکثریت رکھتے تھے، اس لیے بھی ہندوؤں کو اجتماعی نظام میں بالادستی دی گئی۔ اس پس منظر میں تحریک آزادی ابھری۔ انگریزوں کے اس دور حکمرانی میں جو پہلی عوامی تحریک زبان زدے خاص و عام ہوئی، جس کی بازگشت سمندر پار بھی سنی گئی اور جس نے اہل ہند میں ایک عوامی شعور بیدار کیا، وہ تحریک خلافت تھی۔ اس تحریک کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ تب مسلمان دو قومی نظریے کی روشنی میں اپنے سیاسی حقوق اور نظریاتی و تہذیبی تشخص کو ہندوستان کے اجتماعی وجود ہی میں حاصل کرنے کی کوشش شروع کر رہے تھے۔ اس ضمن میں 1906 میں مسلم لیگ کا قیام، مسلم شناخت کا تحفظ، حقوق کا حصول، سیاسی جدوجہد میں نظم و ضبط کا احساس اور تقسیم اختیارات بنیادی ستون کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ کے قیام ہی نے وفاقی اور صوبائی اختیارات کی بحث کو ایک رخ دیا۔ اس کے مقابلے میں انڈین نیشنل کانگریس اختیارات کی مرکزیت چاہتی تھی۔ سائمن کمیشن اور نہرو رپورٹ میں کانگریس کی اس سوچ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت قائم شدہ کانگریس کی صوبائی حکومتوں نے مسلمانوں کا جو حشر کیا وہ ٹھیک اسی طرز عمل کا ایک عکس تھا جسے اپنے دور اقتدار میں ہندوؤں نے جین مت اور بدھ مت کے ماننے والوں سے روا رکھا تھا۔ یہ تھا منظرنامہ تیسری صورت کے حوالے سے جسے مسلمانوں نے دوسری صورت میں ڈھالتے ہوئے آگے بڑھنے اور پھر نمبر 1 میں تبدیل کرنے کی منزل کا انتخاب کیا۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور، جسے ہندوؤں نے قرارداد پاکستان کا نام دیا، دراصل اسی راستے کا سنگ میل ہے جس راستے کی طرف کانگریس کی تنگ نظری نے مسلمانوں کو دھکیلنے کے لیے بنیادی کردار ادا کیا۔ اس چیز نے تہذیبی شناخت کے لیے دو قومی نظریے کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کے ذہنوں میں اتارا اور دلوں کی دھڑکن بنا دیا۔
اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ علامہ محمد اقبال کے خطبہ الہ آباد 29 دسمبر 1930 کو غور سے دیکھا جائے۔ 1930 سے 1940 کے زمانے میں مسلمان مفکرین، سیاستدان، علماء کرام اور دانشور ایک گہرے اضطراب کا شکار تھے۔ پھر حالات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لے کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کا ہدف محض برطانوی سامراج سے آزادی کا حصول نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی وہ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ آزادی دوسرے عقائد رکھنے والوں کے لیے بھی امن و آشتی کی نوید ثابت ہوگی۔ آزادی کے اس تصور کو ایک طاقتور جذبے کی شکل 1906 سے 1938 کے درمیانی عرصے کے معروضی حالات نے دی۔ یہ بات طے ہو گئی کہ ایک تنگ نظر اکثریت سے آزادی حاصل کر کے مسلم ریاست کا قیام لازم ہے۔ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کے مابین جو خط و کتابت ہوئی اور 1930 سے 1940 کے درمیان آل انڈیا مسلم لیگ نے جو قراردادیں منظور کیں اور ان میں جو مسائل نمایاں کیے گئے، اگر دیانتداری سے ان کا مطالعہ کیا جائے تو صرف ایک ہی نتیجہ سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے دینی، نظریاتی، تہذیبی، سیاسی اور معاشی تشخص اور مستقبل کو محفوظ کرنے اور اسے ترقی دینے کے لیے مسلمانوں کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ مسلم ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یوں احساس اور سوچ جب عمل میں تبدیل ہونا شروع ہوئی تو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ قائد اعظم کا وژن۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1938 سے 1948 تک اپنے 100 سے زیادہ بیانات میں اسلامی نظریے، اسلامی تہذیب، اسلامی قومیت، اسلامی تشخص، اسلامی قانون، اسلامی کلچر، اسلامی تاریخ اور اسلامی معاشرت کا ذکر کیا ہے۔ قائد اعظم نے ہندو قوم پرست لیڈر گاندھی جی کے نام اپنے 10 ستمبر 1944 کے خط میں لکھا تھا: قرآن مجید مسلمانوں کا ضابطۂ حیات ہے، اس میں مذہبی، مجلسی، دیوانی، فوجداری، عسکری، تعزیری، معاشی، سیاسی اور معاشرتی غرض یہ کہ سب شعبوں کے احکام موجود ہیں، مذہبی رسوم سے لے کر روزانہ کے امور حیات تک، روح کی نجات سے لے کر جسم کی صحت تک، اخلاق سے لے کر انسداد جرم تک، زندگی میں جزا اور سزا سے لے کر عقبہ کی جزا تک، یہ قول و فعل اور حرکت کے احکامات کا مجموعہ ہے۔ اس پس منظر میں 11 اگست 1947 کی تقریر کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنا اور اس کی بنیاد پر یکسر مختلف استدلال گھڑنا قائد اعظم کے ساتھ سخت ناانصافی اور علمی اعتبار سے سراسر بددیانتی ہے۔ خود قائد اعظم نے باانداز دگر اس تقریر کی 3 مرتبہ وضاحت کی۔ ہم یہاں قائد اعظم کا ایک بیان اور 3 تقاریر پیش کر رہے ہیں۔ بیان 11 اگست 1947 سے 1.5 ماہ قبل کا ہے اور تقریریں 11 اگست کے بعد کی ہیں۔ تحریک پاکستان کے زمانے میں کانگریس کے حامی، قیام پاکستان کے مخالف، متحدہ قومیت کے طرفدار اور روشن خیال مسلمان رہنماؤں میں ایک نمایاں نام خان عبد الغفار خان کا تھا۔ انہوں نے 3 جون 1947 کے اعلان تقسیم کے بعد اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے 23 جون کو کہا تھا: جملہ پٹھانوں کے لیے ایک آزاد پٹھان ریاست قائم کی جائے۔ اس ریاست کا دستور جمہوریت کے اسلامی تصورات، مساوات اور معاشرتی انصاف کے مطابق وضع کیا جائے۔ جملہ پٹھانوں سے اپیل ہے کہ وہ اس محبوب منزل کے حصول کے لیے متحد ہو جائیں اور کسی غیر پختون غلبے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں۔ اس کے جواب میں 28 جون 1947 کو نئی دہلی سے قائد اعظم نے ایک طویل بیان جاری کیا۔ اس سے قبل اس نو کا پرفریب اور عیارانہ مطالبہ خان برادران یا کسی اور کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا کہ سارے پختونوں کے لیے آزاد پٹھان ریاست قائم کی جائے۔ ان کا دوسرا نعرہ 2 رنگا ہے اور اس کا مقصد بھی پٹھانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجوزہ پٹھانستان کا دستور جمہوریت کے اسلامی تصورات، مساوات اور معاشرتی انصاف پر مبنی ہوگا تو ان کا مطلب مجلس دستور ساز پاکستان جو مسلمانوں کی عظیم اکثریت پر مشتمل ہوگی پر یہ بہتان طرازی کرنا ہے کہ وہ جمہوریت کے اسلامی تصورات، مساوات و معاشرتی انصاف کو نظر انداز کر دے گی۔
یہ محض ایک عیارانہ حربہ ہے جس کا مقصد شمال مغربی سرحد کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ خان عبد الغفار خان جو سرحدی گاندھی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان کو اسلامی تصورات مساوات و معاشرتی انصاف پر اجارہ داری حاصل نہیں ہے۔ یہ اچانک اور نئی کلابازی خالصتاً سیاسی عیاری اور ایک حربہ ہے۔ خان برادران نے اخبارات میں ایک اور زہریلا نعرہ بلند کیا ہے کہ مجلس دستور ساز پاکستان شریعت کے بنیادی اصولوں اور قرآنی قوانین کو نظر انداز کر دے گی۔ یہ بھی بالکل نادرست بات ہے۔ 13 سے زیادہ صدیاں بیت گئیں۔ اچھے اور برے موسموں کا سامنا کرنے کے باوجود ہم مسلمان نہ صرف اپنی عظیم اور مقدس کتاب قرآن کریم پر فخر کرتے رہے، بلکہ ان تمام ادوار میں جملہ مبادیات کو حرز جان بنائے رکھا۔ معلوم نہیں کہ خان برادران کو اچانک اسلام اور قرآنی قوانین کی علمبرداری کا دورہ کیسے پڑا ہے، اور انہیں اس ہندو مجلس دستور ساز پر اعتبار ہے جس میں ہندوؤں کی ظالمانہ اکثریت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صوبہ سرحد کے مسلمان واضح طور پر یہ سمجھ لیں کہ وہ پہلے مسلمان ہیں اور بعد میں پٹھان۔ اس بیان میں قائد اعظم نے خصوصاً 2 چیزوں کو وضاحت سے نمایاں کیا ہے۔ ایک یہ کہ سیکولر، روشن خیال اور اکھنڈ بھارت کے طرفدار پرلے درجے کے موقع پرست ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسلام نسلی اور علاقائی تفریق سے بالا تر ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے مسلمان اور پھر پٹھان ہیں۔ یہی چیز 2 قومی نظریے کی جان ہے۔ 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگوں کا ایک طبقہ جو دانستہ طور پر شرارت کرنا چاہتا ہے، یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت پر استوار نہیں کی جائے گی، حالانکہ آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 1300 برس پیشتر ہوتا تھا۔ اسلام اور اس کے اعلیٰ نصب العین نے ہمیں جمہوریت کا سبق پڑھایا ہے۔ اسلام نے ہر شخص کو مساوات، عدل اور انصاف کا درس دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم راہبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم قانون عطا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم فرما روا تھے جنہوں نے حکمرانی بھی کی۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سراہتے۔ اسلام نہ صرف رسم و رواج، روایات اور روحانی نظریات کا مجموعہ ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے جو اس کی زندگی اور اس کے رویے، بلکہ اس کی سیاست اور اقتصادیات وغیرہ پر محیط ہے۔ یہ وقار، دیانت، انصاف اور سب کے لیے عدل کے اعلیٰ ترین اصولوں پر مبنی ہے۔ ایک خدا اور خدا کی توحید اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس خطاب میں قائد اعظم نے برملا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ اسلامی نظریہ حیات کے حوالے سے پاکستانی مسلمانوں کی یکسوئی کو ابہام و انتشار کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ شرانگیز عناصر ہیں۔ وہ 13 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اسی طرح اسلام کے قانون شریعت کو قابل عمل قرار دیتے ہوئے اس پر زور دے رہے ہیں۔ فروری 1948 میں امریکی عوام کے نام ریڈیو نشری پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا، مجلس دستور ساز پاکستان کو ابھی پاکستان کے لیے دستور مرتب کرنا ہے۔ مجھے اس بات کا تو علم نہیں کہ دستور کی حتمی شکل کیا ہوگی، لیکن مجھے اس امر کا یقین ہے کہ یہ جمہوری نوعیت کا ہوگا جس میں اسلام کے لازمی اصول شامل ہوں گے۔ آج بھی ان اصولوں کا عملی زندگی پر اطلاق ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ 1300 برس قبل ہو سکتا تھا۔ اسلام نے ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے۔ ہم ان شاندار روایات کے وارث ہیں اور پاکستان کے آئندہ دستور کے مرتبین کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے باخبر ہیں۔ امریکی عوام کے نام اس نشریے میں وہ صاف لفظوں میں بتاتے ہیں کہ 1300 برس قبل جس طرح اسلام کے اصولوں کا اطلاق ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہو سکتا ہے، اور ریاست پاکستان کے دستور میں انہی اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا، مغربی اقدار، نظریے اور طریقے ایک خوش و خرم اور مطمئن قوم کی تشکیل کی منزل کے حصول میں ہماری مدد نہیں کر سکیں گے۔
ہمیں اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے اپنے ہی انداز میں کام کرنا ہوگا اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کرنا ہوگا جس کی اساس انسانی مساوات اور معاشرتی عدل کے سچے اسلامی تصور پر استوار ہو۔ اس طرح ہم مسلمان کی حیثیت سے اپنا مقصد پورا کر سکیں گے اور بنی نوع انسان تک امن کا پیغام پہنچا سکیں گے۔ اس بیان میں انہوں نے مستحکم لہجے میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ مغربی دانش ہمارے مسائل کا حل پیش کرنے سے قاصر ہے، اس لیے اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہمیں اپنا معاشی نظام بھی پیش کرنا ہوگا۔ آخر میں یہ وضاحت مناسب ہوگی کہ 11 اگست کی تقریر میں قائد اعظم غیر مسلموں کے شہری حقوق کی بات کر رہے تھے، نہ کہ تحریک پاکستان کے بنیادی استدلال اور موقف کی نفی کر رہے تھے۔ البتہ پاکستان کے سیکولر دانشوروں اور بھارت کے مصنفین نے قائد اعظم کے تمام خطبات کو نظر انداز کر کے فقط اس ایک تقریر کو بنیاد بنا کر اس سے بالکل ہی دوسرا مفہوم اخذ کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان روشن خیال دانشوروں کو دیانت کا دامن تھامنا اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی برسوں میں ہمیں ایک نظریاتی چیلنج درپیش تھا۔ آج پھر اس مسئلے کو زیادہ شدت کے ساتھ ابہام کا شکار کیا جا رہا ہے۔ کل اس کے علمبردار خود پاکستان میں چند سیکولر اور اباحیت پسند لوگ تھے، اور آج بھارت سے لے کر امریکہ تک اس منفی پروپیگنڈے کے پشتیبان حضرات کی ایک فوج ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے نشان منزل پر نظریں جما کر اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نظریاتی بحث میں پڑنے سے بھلا کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ سیکولر لابی نے اسی دینی اور نظریاتی رشتے کو کمزور بنانے کے لیے وہ سارا جال بنا جس کے نتیجے میں پاکستان کی نظریاتی اساس سے ہاتھ دھونا کوئی بڑا خسارہ نہیں سمجھا جا رہا۔ حالانکہ سیانہ دشمن اسی جڑ پر تیشہ چلا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے دینی اور آئینی رشتے کو نشانہ بنا کر توڑ پھوڑ نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک اس مملکت خدا داد کی تخریب ممکن نہیں ہوگی۔ اندری حالات تمام اہل وطن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی اس پہچان اور رشتے کو سمجھیں، اس کی حفاظت کریں اور اس کی بنیادوں پر اپنے سماجی، تہذیبی، معاشی اور سیاسی مستقبل کی تعمیر کریں۔ یاد رہے کہ آج پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کا واحد حل دو قومی نظریے کی بازیافت اور اسلامی نظریہ حیات کے لیے مکمل یکسوئی میں پوشیدہ ہے۔ امریکہ کی یلغار، داخلی انتشار، بلوچستان کا قضیہ، مہنگائی کا افریط اور سیاسی، معاشی اور اخلاقی بحران، ان سب کا علاج اسی سے ممکن ہے۔ نیت ٹھیک نہ ہو تو اسے محض ایک نظری بات کہہ کر ٹالا جا سکتا ہے، لیکن اگر نیت درست ہو تو اسلام کی یہ رہنمائی اور بانیان پاکستان علامہ اقبال و قائد اعظم کی یہ پکار الجھی راہوں کو صراط مستقیم بنا دے گی۔